اللہ کے پسندیدہ بنو، اللہ کے پسندیدہ، رب کریم کے پسندیدہ بنو، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کے بن جاؤ، جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو، جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو، جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو۔ حضرت مصعب ابن عمیر میرے رسول پاک کا غلام، اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکے کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا تو میرے حبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے، تو اس میں سے گزر جائے گا، تو بڑا امیر ہے، ہر مہینے تیری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی ہے، یہاں تو غربتیں ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ عرض کی محبوب تو کلمہ تو پڑھا، محبوبہ تو کلمہ تو پڑھا، تو مجھے قبول تو کر، تو ایک دفعہ قبول تو کر، پھر میرا انداز تو دے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے، میں نے اسے بوریے کا لباس پہننے ہوئے دیکھا ہے، سب سے اعلیٰ کپڑے پہننے والے کے پیر میں نے دیکھے، ایک جوتا اور رنگ کا، دوسرا جوتا اور رنگ کا۔ فرماتے میں نے انداز دیکھا اس شخص کا کہ میدان احد میں حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ جو چادر ڈالی جا رہی ہے کفن کے لیے، اس سے سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رحمت للعالمین سرانے آ کے کھڑے ہو گئے، اور کی کریم رسول نے دست مبارک پہ بظاہر راشا تاری، حضور نے کھینچا چادر کو سر پہ رکھ دی، فرمایا میرے مصعب کے پیروں پر گھاس ڈال دو اور اسے دفن کر دو۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور لفظ ادا کیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یا اللہ اس نے اپنا آپ بھلا کے تیری پسند کو اہمیت دی ہے، یا اللہ باقیوں سے رحمت کی نظر سے ملنا، اور جب میرا مصعب تیرے پاس آئے تو ذرا مسکرا کے ملنا، یا اللہ اس سے ذرا جو تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، اس لیے کہ یہ تجھے تیری پسند کا بن کے دنیا سے گیا ہے۔ جب میرے رسول پاک دفن کر چکے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب فرماتے جنت کی حوریں لڑ رہی ہیں، کوئی کہتی ہے میں نے مصعب کے لیے دروازہ کھولنا ہے، کوئی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے، تو میرے دوست اس طرح کی پسند کیوں نہیں اپناتا جو اللہ کی پسند ہے؟ تو اس طرح کا کیوں نہیں بنتا جس طرح کی مصطفیٰ کی پسند ہے؟ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا۔ کام تھوڑا مشکل ہے، جوانی میں داڑھی رکھنا کام تھوڑا سا مشکل ہے، کھلے کھلے لمبے لمبے کپڑے پہننا کام ذرا نہیں نہ بول رہے آپ، بولنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ جوانی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے، لوگ ساری باتیں کر جاتے ہیں میری طرح، لمبے چوڑے دعوے، اور عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گفتگو ستاروں سے زیادہ روشن، باتیں آسمان سے زیادہ اونچی، لیکن مرضی اپنی کرنی ہے، اللہ رسول کی نہیں، چلنا اپنی عقل کے مطابق ہے، رب رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میرے عزیز تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کل ان کا یوم وصال گزرا ہے، ان کی ایک بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے، اور آپ بھی عنوان میں گئی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ مال اتنا ہے کہ مکے کی سب سے امیر عورت ہے، پاکیزگی اتنی ہے، پاکیزگی مال ہونے کے باوجود پاکیزگی اتنی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا سیدہ خدیجہ کے گھر میں ان کی کنیزائیں پکاتی ہیں وہ کھانا بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، طہارت بھی، نفاست بھی، بلندی بھی، مال بھی۔ یہی بی بی در رسول پہ حاضر ہو گئی صلی اللہ، حضور کی زوجیت میں حضرت خدیجہ آئی۔ ماڑا بندہ تگڑا ہو جائے تو اس کا گزارا کافی ہو جاتا ہے، اور تگڑا بندہ اگر کبھی غریب ہو جائے نا اس کے لیے گزارا کرنا نہیں۔ میں اور مثال کھول کے دیتا ہوں، غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے امیر گھر میں چلی جائے نا، غریب گھر کی بچی، اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور اگر امیر گھر کی بچی غریب گھر میں آ جائے
اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے تو معاملات ہے، ورنہ بڑی دور دور تک معاملات بگڑتے ہیں، بڑی دور دور تک۔ یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے، یہ در رسول پہ آ گئے، اور حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی، 20 خادمائیں، لیکن حضرت ختیجہ جب در رسول پہ آئیں سارا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا، سارا مال لا کے قدموں میں پیش کر دیا، ہر چیز رکھ دی، اور میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا، 2-4 گھنٹے لگے، سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، بٹ گیا سارا غریبوں میں۔ دوست کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا، لیکن میرے نبی پاک کو پسند تھا نا یہ عالم، تو حضرت ختیجہ ڈھل گئی سیدہ ختیجہ۔ اور یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہیں، اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا، اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا، پھر وہاں جو ہے وہ روٹیاں بنائی، اور وہ بی بی جب باورچی خانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ، جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت ختیجہ جب ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نکلی ہے کھانا لے کے، اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا، اور ابن شام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پہ ود لگے ہوئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کھانا لے کے در رسول پہ آئیں تو میرے حبیب کریم نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، تیرے آنے سے پہلے جناب جبریل آئے ہیں، اور وہ کہہ گئے یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ محبوب جب ختیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا، اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان اعلیٰ، مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ۔ کہا میرا سلام کہہ دو، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ اس نے وہ والا رنگ اپنایا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے، وہ والا رنگ اپنایا میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت۔ فرمایا مرضیاں نہ کرتا پھر تو الجھ جائے گا، اپنی مرضی کا رنگ نہ اخذ کر، تو الجھ جائے گا، تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا، تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بے حال رہے گا۔ رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈال جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے دوستو ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی، ہر وہ چیز اوڑ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے۔ کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا کہ بینڈ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریا کی تو کانوں میں انگلیاں لے لی تھی۔ کیا آپ کے اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اور 3 شرطیں لگائیں۔ فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کا خامد اس سے نماز 5 پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے، اور مرے تو خامد، فرمایا اس بی بی نے خامد نہیں راضی کیا، اللہ راضی کر لیا ہے۔ اس نے خامد نہیں راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، اس کے لیے جنت کے۔ کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں میری مائیں بہنیں بچیاں، کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں؟ کیوں ہم کیوں عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاکید نہیں کرتے؟ اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں اب پہلے رواج تھا دوپٹہ اوڑھنے کا، اب چونکہ وہ رواج بھی نہیں رہا، اب رواج ذرا بدل گیا ہے، تو یہ نیا رواج آیا ہے، اس نئے رواج کے کپڑے ڈلوا کر، اس نئے رواج کا فیشن کرا کر، اس نئے رواج کے اندر ڈھلا کر، اس نئے سٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے، تو اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پہ لگا دے،
رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے جنت عطا فرمائے. دیکھیے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں او گروہ جوانا اپنی آنکھ کو نیچا رکھو. فرمایا اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لذت عطا کر دے گا. اور فرمایا رب کریم اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. یا رسول اللہ کون سا جوان؟ فرمایا جب رات گہری ہوتی ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو دیکھ کر تو رب کریم مسکرا رہا ہے. جوانوں کی جماعت سسکتا ہوا لہو ملت کا سارا، اس میں 85% ظلم نوجوان طبقہ کر رہا ہے. نوجوانوں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ہوا، جمعے کا دن ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، جوان دیکھے میری طرف غور سے دیکھے اور میری بات کو غور سے سنے. فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ. فرمایا جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے گا، اس کی سیدھی جانب. اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، آنکھ میں حیا بھی تھی. فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا. فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا. جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر بھی فرمائے گا. اللہ ان پر، لیکن دل کے پھپھولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے. میں تو ہر وقت یہ راگ لاپتا رہتا ہوں، میں تو سسکتا رہتا ہوں. خدا را ملت کے جوانوں، خدا را رسوائی والی زندگی گزار رہے ہو، تم رسالت والی زندگی گزار رہے ہو. تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فیس بک پہ لگا کر، انٹرنیٹ پر لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. تم ہو کہ اس جنگل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے، تم ہو کہ اس زہر کو تم سمجھ نہیں رہے یہ ہمارے لیے زہر ہے، تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے، تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے. خدا را دنیا داری کی پسند چھوڑ دو، کس کی پسند اختیار کرو؟ بولیے، سارے بولیے، نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے. اللہ کی پسند. کس کی پسند جی؟ چھوڑ دے سارے رنگ سارے انداز، ایک صبغۃ اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ کس کا؟ اللہ کا. خواہش کس کی؟ مرضی کس کی؟ اللہ کی. اس مرضی پہ